اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں جو ہم نے پچھلے ویک میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال حرام کے متعلق بتاتے اور احرام کی حرمت اور شکار کی حرمت اور وضو کے فرائض اور تیمم کا احکام کے متعلق بتاتے ہوئے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سے ان احسانات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان کیے۔ سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی توفیق بخشی اور ان کو اسلام راہ ہدایت پر چلنے والا بنایا۔ اس کے بعد خاص طور پر جو اس آیت میں جس احسان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر کافر ایک طرف سے حملہ آور ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 افراد مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب غافل ہوں تو ہم فوراً حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیہ اور اس کے آس پاس کے جو حالات و واقعات تھے، اس سے پہلے کے بھی اور اس کے بعد کے بھی، اور دور نبوی میں بارہا ایسے بہت سے موقع آئے کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی بے انتہا کوششیں کیں۔ پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں سے مطلع فرمایا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ کافروں کو حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہ ہو سکی، جیسا کہ اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اسی طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ تمام احسانات وقتاً فوقتاً قرآن میں جا بجا یاد کرواتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھی نہ بھولیں۔ اور آیت کے آخر میں جو اللہ نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مسلمان ہر حال میں، چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غمی میں ہو، چاہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہو یا آسانی کے حالات میں ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہو، مسلمانوں کو ہر حالت میں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
آیت 12 اور 13 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے کسی نے کفر کیا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں ان کا اکثر حصہ بھول جاتے ہیں، اور ماسوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ آیت 12 میں بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس وقت بنائے گئے تھے، اور قبیلوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نقیب۔ نقیب کے معنی ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں وہ قبیلے موجود تھے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ اور وہاں سے پانی پینے کی جگہ پہچان لی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ انہی 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے سے ایک ایک نقیب مقرر کیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، یعنی ان کو ان دونوں برائیوں سے روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، 4 باتوں سے یہ وعدہ مشروط تھا۔ نمبر 1 یہ تھا کہ بنی اسرائیل نماز کو قائم کرتے رہیں گے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو رسول مبعوث ہوں گے ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں گے، اور چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جب چشمے اور ہر قسم کی آسانیاں مہیا فرمائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 4 باتوں کے ساتھ مشروط کیا کہ جب تک وہ ان چیزوں پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان پر قائم و دائم رہیں گی۔ گویا جو ذمہ داری ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی، جو ان کے سردار مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے مذکورہ 4 کام سب سے اہم تھے، اور ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ان کا مددگار ہوگا۔ اور پھر آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تم سے تمہاری برائیاں پھر دور کر دے گا، تو برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے یہ 4 کام کرے گا اور کروائے گا اور ان بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ خود بخود ہی برائیوں کی طرف جانے سے رک جائے گا اور وہ برائیوں سے بچا رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم اور عنایت ہوگی۔ دوسرے یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں، کچھ چھوٹے موٹے گناہ سرزد بھی ہو جائیں گے تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے اثرات سے اور ان کے اجر تلے دب جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر چونکہ ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے تمام عہد توڑ دیے تھے،
تو یہاں پر بھی ان چشموں کو، ان 12 قبیلوں کو ترتیب دینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے، انہوں نے اس عہد کی بھی بالکل کوئی پرواہ نہ کی اور نماز ادا کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت برتی، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے بخل کی راہ انہوں نے اختیار کر لی تھی، اور قرض حسنہ دینے کی بجائے انہوں نے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی تھی۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی جیب بھر کر مخالفت بھی کی اور اللہ کے بعض انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ اس عہد کی ایک ایک شق کو توڑنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کے عوض پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اللہ کی ان پر لعنت کی اللہ نے، اور اپنی رحمت سے ان کو دور بھی کر دیا۔ اور دوسری سزا پھر اللہ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دل سخت بنا دیے، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ان کو یہ نقصان ہوا کہ وہ راہ حق کو قبول کرنے سے بالکل ہی قاصر ہو گئے۔ ان کو شیطان نے اس طرح گمراہی میں ڈالا کہ وہ پھر ایک دوسرے سے آپس میں ان کو الفت اور محبت اور اتحاد کے جذبات ہی ان میں ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ پر ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی جو ایک نفرت تھی، اس چیز کو انہوں نے اپنے دلوں میں جگہ بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں سزاؤں کے نتیجے پھر یہ نکلے کہ اللہ نے ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی ایک انحراف کرنا شروع کر دیا، ایک نظر اندازی شروع کر دی، اور اس میں اپنی مرضی کی چیزیں انہوں نے اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ آیات کا انہوں نے مفہوم ہی بدل دیا، اور اس آیات کا نتیجہ کچھ سے کچھ بنا کے لوگوں کو آگے اس کو سرے سے تبدیل کر کے لوگوں کے آگے بیان کرنا شروع کر دیا، بجائے یہ کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے۔ انہوں نے یکسر کتابوں کو نظر انداز کر کے چھوڑ ہی دیا، اور اپنا مطلب جو انہوں نے اخذ کیا اسی کے مطابق وہ لوگوں میں فیصلے بھی کرنے لگے۔ اور ان میں کچھ ہی لوگ ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھ اسی کے ذہن رکھنے والے کچھ ساتھی تھے، جو کہ کتاب اللہ پر قائم تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب سازشی قسم کے بد عہد اور خائن لوگ تھے، اور موقع بہ موقع وہ مسلمانوں کو ان کی سازشوں، کرتوتوں، بد عہدیوں اور خیانتوں کا از خود پتہ بھی چلتا رہتا تھا۔ پھر چونکہ یہودیوں کی اکثریت ایسے ہی بد عہد لوگوں پر مشتمل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیات کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ ہوں گے تو آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی، لہٰذا آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کیجئے، ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیجئے، اور جن جن خیانتوں پر آپ کو اللہ کی طرف سے مطلع کیا جا رہا ہے ان سے بالکل بھی محاسبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ آپ درگزر اور احسان کی راہ اختیار کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی راہ پسند ہے۔ آیت 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجہ میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینہ کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں یہودیوں کی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اسی قسم کا پختہ عہد اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، اور انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اور مستقل طور پر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا۔ پھر اسی پر ہی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نصارہ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں مستقل طور پر ایک دشمنی چل پڑی، اور جہاں کہیں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے، اور جہاں کہیں یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے عیسائیوں پر دل کھول کر ظلم و ستم کیے، اور ان کی یہ دشمنی
تا قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہے، بدل چکی ہیں ان کی کتابیں۔ کوئی ایسی الہامی کتاب ان کے درمیان موجود نہیں ہے جو ان کی اپنی متفقہ علیہ ہو۔ تو یہاں پر پھر یعنی اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی انہوں نے غلط کر دی، اس کو بدل دیا، تو پھر ان کی کسی بھی صورت میں رہتی دنیا تک ان کا آپس میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ آیت 15-16، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کو اس کے ارادہ سے روک سکے؟ اور جو کچھ آسمانوں، زمین اور اللہ کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر آیت 15 میں ہمیں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں جن آیتوں کو چھپا دیا تھا یا ان کو بدل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کر دیا اور ان کو ان تمام آیات کی حقیقت بتا دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام آیات جو ناگزیر تھیں وہ یہود و نصارہ کے سامنے رکھا کہ تم نے ان آیات میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق ان کو بدل دیا ہے، تو وہ ان لوگوں کے سامنے جب انہوں نے آیات رکھیں تو پھر وہ ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے اپنا وقت گزارنے لگے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو کہ ایمان لا چکا تھا، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے علماء کو تورات سمیت بلائیے، یعنی ان کے علماء کو تورات سمیت بلائے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دے دیا اور وہ سنگسار کیے گئے۔ اس طرح وہ جتنی بھی آیات کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے جو آیات ان کے سامنے لانا مقصود تھا، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان آیات کو واضح کر کے رکھ دیا۔ پھر آیت نمبر 15 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک نور اور روشنی قرار دیا اور کہا کہ جو اس نور اور اس روشنی سے ہدایت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت نصیب فرمائے گا، بشرطے کہ انسان قلب سلیم اور عقل صحیح کے ساتھ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے اور اپنے پہلے سے قائم شدہ غلط نظریات اور عقائد کو قرآن سے مزید صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کو چھوڑ کر قرآن کی دی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے۔ پھر آگے کہا گیا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ اب یہ کافر لوگ عیسائی اور نصارہ دونوں ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو یعنی ان کے بشر ہونے کو اللہ کی وحدانیت میں ضم کرنے کی کوشش کی اور حضرت عیسیٰ کو ہی وہ عین اللہ ہی کہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف ایک ہے،
اور اس کی وحدانیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور اس دنیا میں موجود ہر چیز کو نیست و نابود کر دے تو اور اس وقت پھر کون ہوگا جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور اسی خالق اور مالک کو ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ لہٰذا یہاں پر عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ان عقائد کی اور ان کی اس عقیدے کی مکمل طور پر تردید کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ واحد لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے اللہ واحد لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حوا کو بغیر ماں کے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی وراثت سے پیدا کیا، اور سیدنا آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور چوتھی اور سب سے عام شکل پیدائش کی یہ کہ اس نے مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان کو پیدا کیا، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت نمبر 18 کی یہ بات سورۃ بقرہ میں پہلے بھی دہرائی گئی ہے کئی جگہ پہ کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید اس ایک بات کا اضافہ کر کے ان سے پوچھ رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر وہ اللہ کے چہیتے ہیں تو پھر یہ جو سزا ان کو دنیا میں مل رہی ہے، اگر فی الواقع وہ اللہ کے محبوب ہیں تو یہ سزا اور رسوائی کیوں پھر ان کو دی جا رہی ہے؟ اور پچھلے ادوار میں جو ان کو 2 دفعہ تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی جو ان کی یہ حالت ہے، کیا کوئی اپنے محبوب کو، اپنے چہیتوں کو یا اپنے پیاروں کو اس طرح سزا دیتا ہے یا رسوا کرتا ہے؟ اس چیز سے پھر ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ دوسرا، ان کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں، اور آخرت میں عذاب ہمیں بالکل نہیں ہوگا۔ ان کے اس دعویٰ کی بھی اللہ تعالیٰ نے یوں تردید فرمائی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تو تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اعمال ہی اس کی آخرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہاں حسب نسب کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ پھر آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چیز واضح طور پر بھی بتا دی کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان پیدا کیے گئے ہیں، یعنی تم کوئی بالا تر مخلوق نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح ہی ہو۔ تمہاری بھی اللہ کے آگے اسی طرح باز پرس ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوگی۔ پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا اس کے گناہوں کے عوض دھر لے گا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ مختار کل ہے اپنے کرنے میں، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی، اور اس کے حضور سب کو ایک دن پیش ہونا پڑے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ ہی اس حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا
آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء مبعوث ہوتے رہے تھے، اور دینی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی تھی اور دنیاوی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہوا اور مسلسل 600 سال تک یہ سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد نبی آخر الزماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نصیب ہوئی اور ان کو مبعوث فرمایا گیا، اور یہودی اس نبی کے آمد کی انتظار میں رہا کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے انہیں دی ہوئی بشارت کے مطابق ٹھیک طرح سے پہچان لیا۔ پھر صرف اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ انہی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پھر اس آیت میں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جس بشیر اور نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ اب آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اگر اب تم اس سے انکار کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کفر کی، اس جرم کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہودیوں کی طرح نصارہ کو بھی نبی آخر الزماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہودیوں سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی بھی یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو ان میں سے بھی اکثر نے بلکہ زیادہ تر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور لوگوں کو بھی ان کی مخالفت کرنے پر اکسانے لگے۔ آیت 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو، نہ نقصان اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان جباروں کے مقابلہ کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس سے داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے ان انبیاء کا بھی بتایا جا رہا ہے جو انبیاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں ایک عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ ہی کی فرما روائی تھی، آپ ہی کی سرداری تھی۔ اس زمانہ میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی اور انہیں دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ حضرت یوسف کے ساتھ ملی، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر اس قوم سے وہ عزت چھین لی گئی، یہاں تک کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ فرعون کے محکومانہ تحت اور نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ
حاکم قوم کی دیکھا دیکھی گاؤ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ اور مزید غضب یہ کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور اس دین سے محبت یوں گھر چکی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ انہوں نے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور بھی پھر معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ پھر اسی آیت کے درمیان میں کہا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھی ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل اس سے پار اتر گئے، تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی تھی، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کریں تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اسی طرح ان کا آبائی وطن ان کو واپس بھی مل جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی خوشخبری بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تب ہی ہم جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود تو جو وہاں کا دشت فاران تھا اس میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید کی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر صرف مجھے بتانا، ہر کسی کے سامنے تشہیر نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب فلسطین کے علاقہ کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دینے کی بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا زرخیز و شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، اور وہاں لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زوراور اور قداور ہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں بالکل ایک کیڑوں مکوڑوں کی طرح معلوم ہوتے تھے، اور ہمیں بھی وہ لوگ اسی طرح کیڑوں مکوڑوں کی طرح روند ڈالیں گے، لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری بساط سے باہر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرنا، یہ سب کچھ ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو وہ کوئی ایسا انتظام خود بخود ہی کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تو تب ہی ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے حالات و واقعات ان آیات کے ترجمے میں بھی ہم نے پڑھے، اور پھر فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جو 12 افراد پر مشتمل وفد بھیجا گیا تھا، ان میں سے 2 آدمی یوشع بن نون اور کالب بھی تھے۔ یہ دونوں پکے سچے مومن تھے۔ یوشع تو غالباً وہی ہیں جنہوں نے سیدنا خضر کی تلاش میں سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا تھا، اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے۔ ان دونوں حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی، اور تمام حالات خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے تھے۔ جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے یہ دونوں کہنے لگے کہ چونکہ اللہ نے فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہم ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، فتوکلوا، اور بھروسہ کرتے ہیں اور کمر ہمت باندھتے ہیں اور دروازے میں سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب میں اتنی جرت کر لی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم ہی غالب رہیں گے۔ لیکن یہ قوم جو مدتوں سے
فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اور اللہ کی بجائے یہ اس نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ یہ قوم اس قدر پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جب تک وہاں سے وہ لوگ نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دیدہ و ناستہ جانتے پوچھتے ہوئے ہلاکت میں ڈالنے کو ہم تیار ہیں۔ اگر تمہیں جہاد کا اتنا ہی اصرار ہے تمہارے اللہ کی طرف سے، تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کرے، ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ آیت 25-26 قال ربی انی لا املک، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ یہاں پر پھر آیت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مایوسی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ اے اللہ، میرے اختیار میں تو صرف میں خود اور میرا بھائی ہیں، لہٰذا ہمیں ان لوگوں سے دور کر دیا جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اتنا سخت اور بالکل مایوس کر دینے والا جواب سن چکے تھے اور انتہائی غمگین تھے، تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا میرا بھائی ہارون جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے تھے، اور میرا بھائی چونکہ میرے کہنے میں ہے، اور اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی یہ سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح و نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی تاخیر دراصل اس بزدل اور پست ہمت قوم کی ان تمام ذہنی بیماریوں کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت سے اسی جنگل میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکے کھاتے پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی تکلیفیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصہ میں اس قوم کی جو جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی گرمی سخت اور گرم ہر قسم کے حالات برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی بن جائے، پھر وہ لوگ اس قابل ہوں کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جوان مردی سے اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو پھر ایسے لوگوں پر بالکل بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ آیت 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ اپنا بڑھائے گا تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بلاخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ بعد ازاں وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا،
اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ ڈوب کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار کرنے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ ہم نے بہت دفعہ بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، تھوڑا سا ان کو مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور نیک سرشت، فرما بردار اور منکسر المزاج تھا۔ ان دونوں میں سے کسی بات پر تنازع پیدا ہوا اور بالآخر قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان ہی سے مار ڈالا۔ سابقہ آیات سے اس قصہ کا ربط کچھ اس طرح سے ہم ملاتے ہیں کہ یہودی بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یعنی یہودی قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں اتنے دلیر واقع ہوئے تھے کہ جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ جب میدان جنگ کا مارکا سامنے آئے تو پھر اس وقت یہ لوگ نامرد اور کمزور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ دور نبوی میں بھی مدینہ کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ اگلی آیات میں حابیل اور قابیل کا مکالمہ بتایا گیا ہے۔ حابیل اور قابیل میں تنازع کس بات پر ہوا تھا؟ قرآن اس بات کا جواب دینے سے خاموش ہے، البتہ تفاسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہٰذا اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے قابیل اور بھی طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے ہاں منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ تنازع ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل ویسے بھی نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا، نیز اس نے قربانی میں جو اشیاء پیش کی تھیں وہ سب اچھی قسم کی تھیں اور خالصتاً رضا الہی کی نیت سے پیش کی تھیں، لہٰذا اس کی قربانی کو اللہ کے حضور منظور کر لیا گیا۔ اس کے مقابلہ میں قابیل بے انصاف اور اچھے کردار کا مالک نہ تھا، اور قربانی میں بھی اس نے بہت ہی ناقص اور ردی قسم کی اشیاء استعمال کی تھیں، لہٰذا اس کی قربانی کی چیزیں جو کہ توں پڑی رہ گئیں۔ گویا اس قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب قابیل کی قربانی نامنظور ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دے دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہو کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا۔ اس کا جواب حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاروں کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی،
اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ ٹائم وہ اس پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے ختم کر دینے سے ہی اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور نفس کے شیطان نے اسے سبز باغ دکھائے اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ ہی تمام کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ ایسے نیک سیرت اور شفیق قسم کے بھائی کو اس نے بے قصور مار ڈالا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو بہرحال اسے مل کر رہے گی۔ قابیل نے جب اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو تھوڑی دیر بعد لاش میں سے بدبو پیدا ہونے لگی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کو کیا کرے، اور پھر اس وقت روئے زمین پر نوع انسانی میں یہ پہلا قتل تھا اور وہ بھی ناحق قتل تھا، اور غالب خیال یہی ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہ تھا، ورنہ اگر انسان کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا تو قابیل اس وقت تذبذب کا شکار نہ ہوتا۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچیں مار کر ہلاک کر ڈالا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس میں گڑھا بن گیا جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ خیر اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا، اور جب وہ اس کو دبا چکا تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور پرشفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا مختصراً واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے سامنے رکھا، اور پھر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قتل کی بات ہو رہی تھی تو ہمیں یہاں پہ 3 صورتیں بتائیں کہ جن 3 صورتوں میں قتل جائز ہے، یعنی قتل جائز کی 3 صورتیں بتائی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اس صورت میں قتل جائز ہے۔ نمبر 2 یہ کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالا جائے۔ اور نمبر 3 ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، یعنی جو شخص مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ قتل ناحق اور فساد فی الارض کے ضمن میں آئے گا۔ اور ایسے ہی قتل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک آدمی کو بھی ناحق قتل کیا اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت کا اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے یہ قتل جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس جرم کی سزا کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا۔ اور بنی اسرائیل چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اس لیے بطور خاص ان الفاظ میں تنبیہ کی گئی، اور اس جرم کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کو مظلومانہ موت سے نجات دلا کر بچا لیتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، کیونکہ ایسا شخص انسانیت کا ہمدرد اور امن عامہ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا کہ جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ وَمَنْ أَحْيَاءَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ پھر اگلی آیت میں 4 قسم کی مختلف جرائم کی 4 قسم کی سزائیں بتائی گئی، یعنی قتل سے ریلیٹڈ جو جرائم کیے جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 یہ بتایا گیا کہ اگر مجرم نے قتل کر دیا ہے اور مال لینے کی نوبت نہیں آئی تو اسے صرف قصاص ادا کرنا ہوگا، یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اگر قتل بھی کر دیا ہے اور مال بھی لوٹ لیا ہے تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر صرف مال ہی چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے۔
اور نمبر 4 یہ کہ اگر ابھی قتل نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گئے تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ نیز قاضی جو ہے اس جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ان سزاؤں میں سے کسی 2 کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور کسی ایک میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، مگر اس آیت کی الفاظ میں عموماً طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ اگر ان صورتحال میں سے جو بھی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو ان کو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ اور پھر رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ توبہ کر لینے سے انسان کے تمام سابقہ قسم کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی بھی 2 صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا پھرے، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی سابقہ تمام عادتیں ترک کر دیں تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت توبہ اور معافی کی یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کا مجرم بنا رہے، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند ہو گیا اور مطیع اور قانون ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے لگا، تو اب اس کے سابقہ تمام گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے سرکاری جرائم تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے ان کی تلافی بہرحال اس کو کرنی ہوگی، ہاں ان کی ادائیگی کرے یا معاف کروا لے لوگوں سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں بتایا کہ جب کوئی شخص اس طرح اللہ سے معافی مانگ لے اور تمام گناہوں کی سے توبہ کر لے تو پھر تم اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس تفسیر کے لیکچر میں ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ خاص طور پر ان احکامات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے یا دیا جا رہا ہو یا ہم جس اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر یہ حالات و واقعات اس طرح کے پیش آئیں تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو من و عن ماننا بھی چاہیے اور تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان پر عمل درآمد بھی کروایا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات کو ماننے والا بنائے اور ان کو عمل کروانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔